ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فادر سرفراز سائمن جو کہ سینٹ میریز کیتھولک چرچ سے ہیں. ان سے ہم جاننا چاہیں گے. فادر, ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بائبل میں ایڈکشن کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے؟ بائبل میں ایڈکشن یا نشہ بازی جو ہے وہ مکمل طور پر حرام اور ممنوع ہے. ایسے کئی حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ نشہ بازی جو ہے وہ مسیحوں کو نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر لوکا کی انجیل اس کے 21 باب میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل حرام کاری اور نشہ بازی کی وجہ سے سست ہو جائے اور وہ دن یعنی یوم محشر قیامت کا دن تم پر ناگہاں آفت کی طرح آن پڑے. اس کے بعد یسوع مسیح کے بعد ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بھی یہی تعلیم بائبل مقدس میں دی. مقدس پاولوس رسول کا خط گلاطیوں کے نام اس کے 5 باب میں وہ فرماتے ہیں کہ حرام کار، نشے باز، جادوگر اور اس قسم کے دوسری جو ایول کام کرنے والے ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں یعنی جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ جو ہمارا اسی پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کے 5 باب میں وہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے یا نشہ بازی جو ہے یا شراب جو ہے اس میں متوالے نہ بنو، کیونکہ یہ بدچلنی کی طرف راغب کرتی ہے اور یہ بدچلنی کا باعث بنتی ہے، بلکہ خدا کی روح یعنی خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو. پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب انسان نشہ کر لیتا ہے کسی قسم کا بھی تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ یہ نشہ بازی جو ہے یہ بدچلنی کا باعث بنتی ہے. انسان بدچلنی کی طرف چلا جاتا ہے، انسان برے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پالوس رسول فرماتے ہیں رومیوں کے نام خط اس کے 14 باب میں کہ کوئی بھی ایسی چیز کھانے کی یا پینے کی جو دوسرے انسانوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا بائبل مقدس تو اس بارے میں مکمل طور پر واضح ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسان کو استعمال نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ سنڈے کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، تو کیا آپ اس تعلیم میں لوگوں کی اس سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں؟ اسی بائبل کی روشنی میں چونکہ سنڈے کی ہماری اتوار کی عبادات میں بائبل کی روشنی میں ہوتی ہیں، یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق ہوتی ہیں، انہی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اکثر اپنے جو ہمارے اتوار کے خطبے ہوتے ہیں عبادت کے دوران ہماری جو تعلیم ہوتی ہے اس میں ہم اس چیز کا بطور خاص ذکر کرتے ہیں کہ مسیحوں کو اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ نہ صرف یہ خدا کے حکم کے خلاف ہے بلکہ یہ مسیحی قوم کے لیے بدنامی اور بے عزتی کا باعث بھی بن رہی ہے. اور اس کا اکثر ہم اس بات کو مسیحوں کو بائبل کی تعلیم میں بھی بات کرتے ہیں، معاشرتی تعلیم میں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور ویسے بھی ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں ایک مؤثر شہری بن کر رہنا ہے، ہمیں پاکستان کی تعمیر میں کام کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم باعزت شہری ہو کر اس ملک اور اس قوم کی ترقی کے لیے باشعور شہری بن کر کام کریں اور نشہ بازی اور اس قسم کی دوسری جو فضول چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں. آپ کو لگتا ہے کہ جو دینی تعلیم ہوتی ہے وہ نشہ کو روکنے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ ہماری انہی تعلیمات کی وجہ سے جب ہم اکثر چونکہ اس تعلیم کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بعض اس ملک میں خاص طور پر مسیحوں کا نام اس لحاظ سے بھی بدنام ہو چکا ہے کہ مسیحوں کے نام پر یہ کام ہو رہا ہے اور مسیحوں کو یہ الاؤ ہے. میں نے پہلے بتایا بائبل مقدس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس لیے ہم اکثر جب یہ ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر مسیحوں پر بطور خاص ہو رہا ہے. میں ابھی اس پچھلے سال جو کرسمس ہمارا ہوا 25 دسمبر 2017 میں، اس کی میں واضح مثال دینا چاہتا ہوں
کہ کرسمس کے موقع پر یا ہماری عیدوں کے موقع پر اکثر یہ بات آتی ہے سامنے کہ مسیحی جو ہیں وہ شراب کا استعمال کرتے ہیں یا دوسروں کو جو ہے وہ شراب کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اس کرسمس کو میں نے اپنے چرچ میں بطور خاص یہ موضوع بنایا اور ان کو کہا کہ ہماری شناخت یسوع مسیح کی ساتھ ہے، ہم مسیحی ہیں، اور اگر ہم مسیحی ہیں تو بائبل کی روشنی میں ہمیں باعزت طور پر رہنا ہے اور اپنے آپ سے یہ جو دھبا ہے، کالا دھبا، اس کو ہم نے ہٹانا ہے۔ اور میں نے بائبل مقدس کی روشنی میں مؤثر اور مفصل پیغام ان کو دیا، جس کی وجہ سے بعد میں مجھے کئی لوگوں نے آ کے گواہیاں دی اور چرچ میں کھڑے ہو کر بھی انہوں نے گواہیاں دی کہ پچھلے سال کرسمس کو جو لوگ شراب کا استعمال کرتے بھی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم کلام کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور انہوں نے اس کرسمس کو باقاعدہ طور پر اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی، بلکہ پورے روحانی طور پر انہوں نے کرسمس گزارا اور اپنے خاندان میں اور اپنی زندگیوں میں انہوں نے یسوع مسیح کا تجربہ کیا۔ اور ان کی یہ بھی کہنا تھا کہ شراب کا نشہ ان کو وہ سکون اور تسکین نہیں دے سکا جو زندہ خدا کا جو کلام ہے وہ سن کر ان کو ملا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس طرح اکثر تعلیم دینا، ذکر کرنا، یہ واقعتاً ان پر اثر کر رہا ہے، اور کئی لوگ ہیں جو اس میں مبتلا تھے، اس لعنت میں، انہوں نے اس لعنت سے چھٹکارا پایا ہے اور اب وہ باعزت، شریف اور مؤثر شہری بن کر اس ملک میں اور اس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے اوپر یہ نام لگ چکا ہے کہ ہمارے پاس پرمٹ ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے الاؤ ہے شراب۔ میں حکومت پاکستان کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، پاکستانی اپنی عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں یہ الاؤ نہیں ہے، یہ اس کی ممانعت ہے۔ لہٰذا میری پرزور اپیل ہے اپنی گورنمنٹ سے بھی اور ارباب اختیار سے بھی کہ خدا را یہ جو ہمارے نام پر شراب کے پرمٹ بن رہے ہیں ان کو بند کریں۔ ہمیں نہ ان پرمٹس کی ضرورت ہے اور نہ ان سے ہونے والی کسی کمائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس لعنت سے خلاصی دلائیں اور ہمارے نام پر یہ پرمٹ بنانا جو ہے اس ملک میں شراب کے، وہ مکمل طور پر بند کیے جائیں۔ یہی میری اپیل بھی ہے، درخواست بھی ہے حکومت پاکستان سے اور تمام جو ذمہ دار لوگ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا آج آپ سے۔ جی جبین، آپ بتائیے گا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پیرنٹس بہت کچھ کریں اور پیرنٹس اپنے آپ کو فٹ بھی رکھیں، پرابلم سالونگ بھی سیکھیں، دور اندیش بھی ہوں، لیکن کچھ ایسے والدین ہیں جنہوں نے شاید آج یہ پروگرام دیکھا یا جن کو بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ اچھا مجھے تو یہ کام کرنا چاہیے تھا، اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا وہ سارا ٹائم گزار دیا لرننگ کا۔ ایک تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ، کبھی بھی لیٹ، وہ ابھی بھی سب سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ان کا اپنا پہلے ہیلدی میں جو ہم نے کہا رکھیں، اس کے بعد ہم نے کہا دور اندیش ہوں، مستقبل کے اندازے لگائیں، دیکھیں ایک چیز، اور پھر پرابلم سالونگ خود بھی کریں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور جو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے اور ہم اس کی کریشن ہے، اس نے ہمارے اندر بھی کریٹیوٹی رکھی ہے، ہمارے اندر انوویشنز رکھی ہیں۔ تو جو ہر انسان کو اپنی جگہ تھوڑی تھوڑی انوویشنز کرنی چاہیے، اس سے اس کا بہت زیادہ جو ہے نا ہیلدی ہوگا، دماغ اچھی چیزوں کی طرف جائے گا اور وہ بہت سوچ بچار کرے گا۔ مثلا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آئنسٹائن بن جائے سب لوگ، مثلا جیسے خواتین ہیں وہ کچن میں کھانے بناتی ہیں، وہ کرتی ہیں نا انوویشن، کچھ چیز سے کچھ بنا لیا، کچھ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کی، کہ ہر وقت اگر ہم کریٹیو رہیں گے تو ہمیں اس چیز میں بہت سی ایج مل جائے گی اور ہم بچوں کو سکھا سکیں۔ اسکول کے پروجیکٹس ہیں، ہم مدر کوشش کرتی ہے میں ہی بنا دوں، نہیں، بچے سے بنوائیں، اس سے آئیڈیاز۔ جب یہ بتائیے کہ فزیکل فٹنس آپ کا کیا خیال ہے کہ کس عمر سے شروع ہو جانی چاہیے؟ فزیکل فٹنس جتنی جلدی سٹارٹ ہو جائے اتنا ہی بیٹر ہے۔ مطلب ایک بچہ تھوڑا سا میچور ہو جائے، اتنا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے، 4-5 سال کا بچہ، اور اس سے پہلے بھی اگر چھلانگے لگا رہا ہو تو مائیں تنگ نہ آئیں اس سے، بلکہ اس کو سمجھے کہ وہ فزیکلی اپنے آپ کو رکھ رہا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آج کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے صرف وہ باقی سبسٹنس ایڈکشن نہیں ہے، یہ جو اسکرین ایڈکشن ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور آپ بھی خود ینگ ہیں ماشاء اللہ، اور آئی ایم شیور کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں کہ ہر شخص اپنا موبائل اور اسکرین لے کے بیٹھا ہوا ہے۔
وہ والدین جو اپنے بچوں کی اس چیز کے لیے بہت پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کسی قسم کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج ہوں، آپ ان کے لیے کیا مشورہ دیں گی؟ انہیں چاہیے سب سے پہلے تو کہ وہ خود اپنے بچوں کو ٹائم دیں. انہیں چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں وہ ان کے ساتھ خود کھیلیں. بچپن میں اگر وہ باہر نہیں انہیں بھیج سکتے فزیکلی باہر سے تو وہ خود ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, زیادہ سے زیادہ خود ان کے ساتھ باہر جائیں. وہ جس چیز میں خوش رہتے ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ وہ کریں, ان کے لیے ٹائم نکالیں گے تبھی یہی پاسبل ہوگا. اور دوسرا جو ابھی جبین کہہ رہی تھی کہ اگر خود وہ زون میں آ جائیں گے, فٹ ہو جائیں گے, یعنی یہ ان کو ایک قسم کا فیسیلیٹیٹ بھی کرے گا ہر طرح سے. ٹھیک ہے. اور کوئی ایسی گیم, جیسے کئی دفعہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں آج کل, کئی دفعہ سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, لوگ نہیں پسند کرتے یا ان کے پاس ایسا آپشن نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کو کہیں بھیج سکیں, تو لوگ وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں ہم کیا کروا سکتے ہیں بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی. گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں بہت تو انہیں تو فٹ بال خرید لیں, وہ چھوٹا سا جمپنگ بال ہوتا ہے, مطلب کچھ بھی اس طرح کی چیزیں جو جس سے وہ فزیکلی ایکٹیو رہے, ہاتھ پاؤں اپنے ہلاتے رہیں. ٹھیک ہے. مطلب موبائل اسکرین سے وہ دور رہیں تو ہاتھ پاؤں ہلاتے رہیں, وہ کوئی بھی ایسی چیز, اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایون کچھ نہیں بھی لے کے دیتے تو بھی ان کے ساتھ آپ خود, مطلب وہ بچے کھیلتے ہوتے ہیں جو اسپورٹس بچے ان کی کھیلتے ہیں, ان سے بھی آپ کافی افیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ اسپورٹس میں بہت سے لوگ جو ہیں یہ بھی کام کرتے ہیں, یعنی کہ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں اسپورٹس نشے سے بچاتی ہے, لیکن بہت سے لوگ اسی میں یہ بہت سارے اسٹیرائڈز اور اس قسم کی بہت سی پلز مل جاتی ہیں آپ کو, آپ کبھی بھی کیمسٹ کی شاپ پہ جائیں, تو یہ کیا ہیلدی ہوتی ہیں ان چیزوں کا استعمال جو ہوتا ہے؟ اسٹیرائڈ مطلب فار اے ٹائم بینگ تو یہ آپ کو پازیٹیو افیکٹ دیتی ہیں کہ اس ٹائم پہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری پرفارمنس بہت اچھی آئے تو وہ لے لیتے ہیں ایگزیکٹلی کہ مسل اسٹرینتھ یا ان کی بہت زیادہ پرفارمنس اچھی ہو جائے گی. لیکن بعد میں اس کے بہت زیادہ اس کے نیگیٹو افیکٹس آتے ہیں لائف میں, اور جس طرح سے ان کی ہائپر ٹینشن, ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا ان کی لائف میں, لیور فیلئرز کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لیتے رہتے ہیں, کمپلیکیشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیرن. تو ناظرین, ہم نے دیکھا کہ ایک چیز ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے والدین ہونے کے ناطے کہ ہمارا بہت بڑا رول ہے جو کہ ہم اپنے بچے کی زندگی میں ادا کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں کوئی پرفیکٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس طرح کے ہیں, جیسے ہیں, اسی کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ محنت کرنا شروع کریں, اپنے بچوں کو وقت بھی دیں, اپنے اوپر بھی کام کریں, اپنے بچوں کے اوپر بھی کام کریں. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دور میں آپ کے بچے ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچیں, اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے والدین نے ہماری کردار سازی پہ کتنا کام کیا ہے, تو اس کے لیے آج کے وقت کو آپ نے صحیح استعمال کرنا ہے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.